یہ صرف لوگوں سے بھتہ خوری کرتے ہیں اور ان کی زمینوں کو ہتھیاتے ہیں۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد خوف و ہراس پھیلا کر بھتہ وصول کرنا اور لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا ہے۔ تو مرنے والے 7 افراد ہیں، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ جی آپس میں کوئی کزن ہے، کوئی ماموں زاد ہے، کوئی تایا زاد ہے، کوئی خالہ زاد ہے۔ جا رہا ہے کہ جی کچھ جائیداد کا، زمین کا تنازع تھا آپ لوگوں کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تنازع نہیں ہے، نہ زمین کا تنازع ہے، نہ ہماری ان سے کوئی دشمنی ہے۔ لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، سرے عام ہوا ہے اور اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور اس وقت میں ماڑی کلاں گاؤں میں موجود ہوں، جہاں گزشتہ رات 7 افراد جو کہ ایک جنازے پر جا رہے تھے، وہاں پر کچھ لوگوں نے جو اس گاڑی میں سوار تھے ان پر فائرنگ کر کے 7 کے 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میرے ساتھ لواحقین موجود ہیں اور مدعی مقدمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں، اور جو اس طرح کے گنڈا عناصر تھے جنہوں نے یہ دہشت گردی برپا کی، جنہوں نے انتہائی جو قدم اٹھا کر 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا، یہ کون لوگ ہیں اور جو مرنے والے تھے ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد اکرم ہے۔ اکرم صاحب، بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ کیا ہوا اور کس طرح سے یہ 7 افراد کو مارا گیا اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جی یہ 7 نہیں بلکہ یہاں سے آدھا گاؤں جو ہے میری ہمشیرہ کے جنازے میں گیا ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے۔ کہاں پہ گئے ہوئے تھے جنازے پہ؟ یہ اوٹھیاں ہے، ضلع سیالکوٹ ڈسکا کے پاس گاؤں اوٹھیاں۔ ٹھیک ہے۔ اوٹھیاں سے جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے، اچھا، جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے۔ واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ان لوگوں نے جو ہے نا یہ ان گاڑی کے اوپر جو ہے 10-12 افراد نے جو ہے نا فائرنگ کر دی۔ 12 ملزمان نے؟ جی جی، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کچھ جائیداد کا، زمین کا تنازع تھا آپ لوگوں کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تنازع نہیں ہے، نہ زمین کا تنازع ہے، نہ ہماری ان سے کوئی دشمنی ہے۔ یہ صرف لوگوں سے بھتہ خوری کرتے ہیں اور ان کی زمینوں کو ہتھیاتے ہیں۔ ان کا کاروبار ہی یہ ہے، یہ صرف 1.5 ایکڑ کا تو یہ مالک ہے جی ذوالفقار کو۔ یہ جو جنہوں نے حملہ کیا ہے، جنہوں نے 7 افراد کو، معصوم افراد کو قتل کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے نام جانتے ہیں آپ؟ یہ 7 والا گاؤں ہے، وہاں کے لوگ ہیں ذوالفقار گھمن اور اس کے بیٹے۔ ان کا کاروبار ہی یہ ہے جی، بتا مافیا اور قبضہ مافیا۔ قبضہ مافیا۔ تو پھر یہ جو تاثر دیا گیا، یہ جو خبریں دی گئیں کہ جی جائیداد کا تنازع تھا جس کی وجہ پر یہ سارا واقعہ ہوا ہے، تنازع نہیں ہے، وہ لوگوں کی جائیداد ہتھیاتے ہیں۔ ہاں یہ آپ کے قریب کے ہی ملزمان ہیں یہ لوگ؟ جی، ہمارے ساتھ یہ ماڑی کلاں ہیں اور وہ 7 والی گاؤں ماڑی خلد کے ہیں، کچھ ہمارے گاؤں کے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو جو مرنے والے 7 افراد ہیں ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ جی آپس میں کوئی کزن ہے، کوئی ماموں زاد ہے، کوئی تایا زاد ہے، کوئی خالہ زاد ہے۔ یعنی کہ تمام رشتہ دار ہیں؟ تمام رشتہ دار ہیں آپس میں۔ یہ سارا گاؤں جو ہے 4 بھائیوں کی اولاد ہے، پیچھے سے ہی چلی آ رہی ہے، یعنی پورا کا پورا گاؤں۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت کہاں پر پہنچے تھے یہ سارے افراد جن کو مارا گیا، اور پھر کہاں پر لا کے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا؟ یہ جب گاڑی جو ہے مالو کی سٹاپ کے اوپر پہنچی ہے، جہاں سے قلعے کے لیے راستہ نکلتا ہے، وہاں سے سڑک ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب وہاں گاڑی جو ہے وہ بالکل آہستہ ہو گئی، ان لوگوں نے اس گاڑی کے اوپر کو روک کر اور اس کے اوپر ایک پارٹی اس طرف کھڑی ہو گئی، دوسری طرف ایک پارٹی دوسری طرف، ایک پیچھے کی طرف، اور سبھی جو ہے فائرنگ کھول کے موت کے گھاٹ اتار دیا بے گناہ معصوم لوگوں۔ سارے جو مرنے والے افراد تھے اس میں کوئی خواتین بھی تھی یا سارے مرد ہی تھے؟ مرد تھے، تمام کے تمام شادی شدہ تھے؟ تمام کے تمام شادی شدہ تھے۔ تو جو مارنے والے جو افراد تھے انہوں نے حملے کے بعد وہ فرار ہو گئے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کی؟ وہ فرار ہو گئے حملے کے بعد، اسلحہ لہراتے ہوئے بھاگ گئے موقع سے۔ آپ کو جب اطلاع دی گئی تو اس وقت کیا ماحول تھا؟ موقع پہ موجود تھے، کیونکہ ہماری گاڑیاں ایک قافلے کی شکل میں آ رہی تھی جب یہ وقوع ہوا، اور جن کے ساتھ جس گاڑی میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ سب سے آگے تھی، ہماری گاڑیاں کوئی اس کے پیچھے تھی۔ اچھا، مرنے والے جو افراد ہیں ان کے نام آپ بتا سکتے ہیں، کیا کیا نام تھے؟ جی، بابر، نثار، انور، فلک شیر، اپنا قاری اشفاق، سید اشفاق شاہ صاحب، اور ماسٹر شفاقت صاحب، اور ایک ملک سلیم۔
अच्छा, इसमें एक आपने बताया कि जी जेल पुलिस का भी एहलकार था, तो वो भी जी वो मारा भी गया। मर्डर हो गया, वो बेचारा उसी की गाड़ी थी अच्छा, जिसको, उसी की गाड़ी पे जा रहे थे। हाँ उसी की गाड़ी पे वो जनाजे में आया, अपनी गाड़ी में इन सबको बिठा कर ला रहा था और वो भी बेचारा मौके पर मार दिया। अकरम साहब, इस वाक़ये का यकीनन मुकदमा तो दर्ज हो गया था, तो इसमें दफ़ात कौन-सी लगाई ये गई? जी एक दहशतगर्दाना जो है वारदात है, 7 लोगों का मर्डर हुआ है, सरेआम हुआ है और इसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा लगनी चाहिए जी। ये दहशतगर्दी की वारदात है, तो हम दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगाई गई। इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात तो शामिल नहीं हुई, अब कर दें आपकी कोशिश है तो हम आप बताएँ, आला हुकाम आपको सुन रहे हैं और इतना बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है कि जिसमें जो पूरा इलाका जो है वो खौफ़-ए-राज़ फैला हुआ है। बहुत पूरे इलाके में खौफ-ओ-हरास फैला हुआ है। इन लोगों का मकसद खौफ-ओ-हरास फैलाकर भत्ता वसूल करना और लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा करना है। तो अभी तक ऐसे अनासर के खिलाफ क्यों आपकी मुकामी पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी? सर ये जो है ये तो अब इंतज़ामिया को पता होना चाहिए ना क्यों नहीं कर रही। हम लोगों की तो ख़्वाहिश है कि ऐसे लोग जो है वो मुआशरे का नासूर ख़त्म ही हो जाए। पुलिस ने आपके साथ राब्ता जी, किया, वो क्या कहती है? पुलिस जो है वो हमारे साथ ताउन कर रही है। हमारे साथ जनाज़ों के साथ भी आई है और हर किस्म का उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है और कोशिश भी कर रही है पुलिस तो ताउन। क्या मुतालबा करेंगे? आला हुकाम आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी, हमारा मुतालबा यही है कि ये जो इलाके में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, सिर्फ़ गुंडागर्दी के लिए, भत्ता वसूली के लिए, इन लोगों को कैफ़िर किरदार पर जान छुड़ाई जाए, मुआशरे को सुख का साँस नसीब होता है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने मुद्दई मुकदमा अकरम की सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से इस दहशतगर्दाना जो वाक़या हुआ और अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 7 अफ़राद को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात को शामिल नहीं किया गया। जिस तरह से अगर दहशतगर्दी की बात की जाए, तो ये वाक़या दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि ये सरेआम दिन दहाड़े गाड़ी को रोक कर दोनों तरफ से गाड़ी को हिट किया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत क्या है और मरने वालों को किस तरह से छलनी कर दिया गया। ये अनासर जो कि जिन्होंने इस पूरे इलाके का जो अमन बर्बाद किया हुआ था, ये पिछले कई सालों से इस तरह की बताखोरी, कब्ज़ा माफिया, गरीब लोगों की जायदाद, ज़मीनें हथियाने की जो कोशिशें जारी थी, जो कोशिशें करते थे, इनके खिलाफ हमारी जो पुलिस है, मुकामी पुलिस है, उन्होंने आज तक कोई ऐसा जो है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब चूँकि ये वाक़या होने के बाद ये तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो इस वक़ूए के बाद जो फ़रार हो चुके हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं और जल्द इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यकीनन इस गाँव में इस वक़्त सोग का आलम है, हर तरफ कोहराम का मचा हुआ है। जब आप सोचें कि 7 लोगों के जनाज़े इस गाँव से उठेंगे तो हर तरफ चीखों-पुकार होगी। उन मासूम बच्चों का क्या होगा जिनके वालिदैन को या फिर जिनके सर से वालिदैन का साया जो इन्होंने छीन लिया है, सिर्फ़ इस वजह से कि शायद वो किसी गरीब की आवाज़ बनना चाहते थे, शायद वो इन माफ़िया के खिलाफ़ स्टैंड लिया हुआ था या फिर क्या था। हम अगली वीडियो में आपको जनाज़े के मनाज़िर भी दिखाएँगे और बाकी दीगर अफ़राद जो हैं इस जो लवाहिकीन हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएँगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।